امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل پر کچھ گھنٹوں میں دستخط کر دیے جائیں گے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی صحافی کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسے بتایا کہ ایران کے ساتھ اگلے 2 سے 3 گھنٹوں میں ڈیل متوقع ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے لبنان حملے پر نتنیاہو سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ نتنیاہو سے کہا کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق نتنیاہو نے مزید حملے نہ کرنے کا کہا ہے۔ اس سے پہلے ایک بیان میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو آج لبنان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسرائیلی حملے سے ایران ڈیل کے عمل میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ طویل اور خوبصورت امن کا آغاز ہو سکتا ہے، اسے برباد نہ کریں۔ تمام فریقین کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ بیروت پر اتوار کو اسرائیلی حملے میں 3 افراد شہید ہوئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ کب ہوگا؟ سب کو جواب کا انتظار۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف نے کہا کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل پرانا ہو گیا۔ بیروت پر اسرائیلی حملے نے ظاہر کر دیا ہے کہ امریکہ ذمہ داریاں پوری کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ صہیونی حکومت کو کھلی چھوٹ دے کر امریکہ کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران کو نظر انداز یا ختم کر کے علاقائی سلامتی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ خطے کا نیا سیکیورٹی ڈھانچہ تمام ممالک کی شمولیت اور اجتماعی تعاون کا تقاضا کرتا ہے۔ افہام و تفہیم خطے کے تمام ممالک بشمول ایران کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ دوسری جانب قطر کا وفد ایک بار پھر تہران پہنچ گیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق قطری وفد نے ایرانی حکام کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے پر تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطے۔ خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ایران امریکہ مذاکرات پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں نے مفاہمت کی جانب پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر مشاورت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شیون پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جاری بے چینی کشمیر کوز اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ صورتحال دشمن عناصر بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو اپنے مقاصد کے لیے فائدہ اٹھانے کا غیر ضروری موقع فراہم کر رہی ہے۔ تمام سیاسی شکایات اور اختلافات کا حل جمہوری، آئینی اور پرامن ذرائع سے نکالا جانا چاہیے۔ بلاول کی احتجاج پرامن طور پر ختم کرنے کی اپیل۔ کہا پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن سے قبل از وقت جاری انتخابی شیڈیول واپس لینے کا مطالبہ کر چکی۔ زیر التوا شکایات کے ازالے کے لیے سچائی اور مصالحت کمیشن قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وفاقی حکومت سمیت تمام فریق متفق ہوں تو آزاد کشمیر حکومت احتجاج کرنے والی جماعتوں سے متعلق جاری نوٹیفیکیشن کا جائزہ لے سکتی ہے۔ آزاد کشمیر کے صدر چودھری لطیف اکبر نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال ایکشن کمیٹی کی پیدا کردہ ہے۔ سیاسی جماعتوں اور حکومت کی کوشش ہے کہ معاملے کو ڈائیلاگ سے حل کیا جائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے شوکت نواز کے گھر جا کر ان سے بیٹھ کر معاملات حل کرنے کی بات کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ آزاد کشمیر حکومت ایکشن کمیٹی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈر مل کر بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ منگل کو اسمبلی اجلاس میں وزیر اعظم اور دیگر ارکان پالیسی بیان دیں گے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال تکلیف دہ اور تشویش کا باعث ہے۔ اسے سنجیدگی سے سلجھانے کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابی عمل رکنا نہیں چاہیے، بروقت انعقاد ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم پاکستان میں اختلافات بڑھنے لگے۔ 2 سینئر رہنما آمنے سامنے۔ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کے ایک دوسرے پر وار۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا پارٹی کا سب سے بڑا عہدیدار کارکن ہے، آپ کو وہ نہیں ملے گا جو آپ چاہیں گے، وہ ملے گا جو تنظیم چاہے گی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا جس لیڈر کا کردار نہیں وہ قوم کا کیس نہیں لڑ سکتا، ورنہ ہم بانی ایم کیو ایم کو نہ چھوڑتے۔ جن سے حقوق لینے ہیں انہی سے میری پارٹی کا سربراہ ایکسٹینشن لے گا تو حقوق نہیں ملیں گے۔ ایسے عہدوں کی ضرورت نہیں جن سے قوم کو فائدہ نہ ہو سکے۔ بجٹ میں غریب آدمی کے لیے کوئی ٹیکس نہیں، بجٹ ریلیف پر مبنی ہے، ہم خوشحالی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دعویٰ۔ قومی اسمبلی کے بجٹ سیشن سے خطاب میں کہا بجٹ میں ہر طبقے کی ڈیمانڈ پوری کی گئی ہے۔ آج میکرو اکنامک استحکام آیا ہے تو اسے تسلیم تو کریں۔ ایسی معیشت بنیں گے کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ نون لیگ نے مشکل معاشی حالات میں اقتدار سنبھالا۔ تاریخ اس قدم کو یاد رکھے گی جب وزیر اعظم شہباز شریف نے نعرہ لگایا کہ میں ریاست کو بچاؤں گا۔
احسن اقبال نے کہا کہ اسد قیصر اسپیکر تھے تو ہمارے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں ہوتے تھے۔ اس پر اسد قیصر نے جواب دیا کہ انہوں نے احسن اقبال، خواجہ آصف اور دیگر کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے۔ بانی پی ٹی آئی ہوتے تو اسرائیل اور امریکہ کو ایران پر حملے کی ہمت نہ ہوتی۔ تحریک انصاف کے عامر ڈوگر کا قومی اسمبلی کے بجٹ سیشن سے خطاب۔ کہا نون لیگ والے ہمیں کھلاڑی اور اناڑی کہتے تھے اور خود کو مستری کہتے تھے، وہ ملک چلائیں گے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہر دور میں مداخلت ہوتی رہی ہے، اب وقت آ گیا ہے ہم اپنی اسپیس واپس لیں اور آگے بڑھیں۔ اسد قیصر نے کہا کہ 90 ملٹی نیشنل کمپنیز نے پاکستان سے کاروبار ختم کیا ہے، یہ مکمل طور پر IMF کا بجٹ ہے، ہم میثاق جمہوریت پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی کے حسین طارق نے کہا پی ٹی آئی کے شکوے نہیں بنتے، انہی کے دور میں فریال تالپور کو گرفتار کیا گیا، بجٹ میں صرف اخراجات ہی اخراجات نظر آ رہے ہیں۔ JUIFA کے عثمان بادینی نے کہا کہ PSDP میں بلوچستان کے اضلاع کو شامل کیا جائے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی، حکومت کے اخراجات ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں، وسائل سے زیادہ خرچ کرنے پر اضافی ٹیکسز لگانا پڑتے ہیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے تحت وفاقی بجٹ پر سیمینار سے خطاب میں کہا پینشن کا خرچہ حکومت چلانے کے اخراجات سے بڑھ گیا ہے۔ تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ نے کہا 4 سال میں قرضوں میں تاریخی اضافہ ہوا ہے، معاشی اعداد و شمار سے ترقی کے دعوے بے نقاب ہو رہے ہیں، بجٹ میں عوامی مفاد کے بجائے وقتی اقدامات کیے گئے۔ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے کہا حکومت کہتی ہے 280 روپے یومیہ کمانے والا خط غربت سے نیچے نہیں، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کوکر نے کہا غربت کم نہ ہو تو معاشی کامیابی بے معنی ہے، بھاری ٹیکسز کے باوجود سروسز کا فقدان ہے۔ تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ غریب اور سیلری کے بغیر والے لوگوں پر ٹیکس کم نہیں ہوا۔ محمد زبیر نے کہا کہ ہم معیشت کے ساتھ ہیومن ڈیولپمنٹ میں بھی پیچھے ہیں، قانون کی حکمرانی کے بغیر ملکی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ معروف صنعت کار عارف حبیب نے بجٹ میں لیے گئے اقدامات سے سرمایہ کاری میں اضافہ انتہائی مشکل قرار دے دیا۔ کہا ٹیکس ریٹ اب بھی زیادہ ہے، سپر ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ تھا لیکن اس میں صرف 2% کمی کی گئی، ایسے میں سرمایہ کاری کیوں آئے گی جب تک پیداواری لاگت کم نہیں ہوگی، ایکسپورٹ پر ٹیکس کمی کا فائدہ نہیں۔ شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کر ڈالو آخری موقع میں گفتگو کرتے ہوئے صنعت کار محمد علی ٹبا نے کہا کہ بجٹ سے صنعتوں کو فائدہ ہوگا، حل یہ ہے کہ خسارہ ختم کر کے آمدنی بڑھائی جائے، ایکسپورٹ سیکٹر کو مزید مراعات دینے کی ضرورت ہے تاکہ آمدنی بڑھے۔ پاکستان بزنس کونسل کی چیئرپرسن ڈاکٹر زیلف منیر نے کہا کہ بجٹ کی ڈائریکشن درست ہے، کہا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کار کے لیے اعتماد سازی بہت ضروری ہے۔ معروف صنعت کار زیاد بشیر نے کہا ہے کہ حکومت نے ملکی معیشت کو بچایا ہے، سڑکیں بنانے پر توجہ دی گئی لیکن ریلوے کو ختم کر دیا گیا، بنیادی چیزوں کو درست نہیں کریں گے تو دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے، حکومت جو کر سکتی کر دیا، اب ہمیں بھی پرفارم کرنا ہوگا۔ شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کر ڈالو آخری موقع میں گفتگو کرتے ہوئے معاشی تجزیہ کار محمد سہیل نے کہا دبئی بند ہونے سے ترسیلات زر بڑھی ہیں، ضروری ہے وہاں سے آنے والا پیسہ ریگولیٹ کر کے سرمایہ کاری کی جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ اسے سود مند صنعت میں لگایا جائے۔ تجزیہ کار عمار حبیب کا کہنا تھا کہ نقد رقم کی لین دین ختم ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عید الاضحیٰ پر 2 ارب سے زائد نقد رقم مارکیٹ میں گھومی، سرمایہ فائدہ مند صنعت میں لگانے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ FBR کے فیلڈ افسران سے سارے اختیارات واپس لے رہے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ انسانی مداخلت کم سے کم کی جائے۔ سلیم مانوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس، قائمہ کمیٹی نے جرمانوں اور جعلی انوائسز کے خلاف کارروائیوں کی تجاویز منظور کر لیں۔ فائنانس بل کے مطابق FBR سے کاروبار کا ڈیجیٹل انٹیگریشن نہ کرنے پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا، جعلی اور فرضی ٹیکس انوائسز کے خلاف سخت کارروائیاں ہوں گی، جعلی انوائس جاری کرنے والے سپلائرز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ FBR نے ڈیجیٹل نظام میں شامل نہ ہونے والوں پر بھاری جرمانے تجویز کر دیے، کاروبار کی ڈیجیٹل انٹیگریشن نہ کرنے پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا، مقررہ مدت میں انٹیگریشن نہ کرنے والے کاروبار سیل کیے جا سکیں گے، مسلسل خلاف ورزی پر 50 لاکھ روپے تک دوسرا جرمانہ عائد کرنے کی تجویز، جعلی اور فرضی ٹیکس انوائسز کے خلاف سخت کارروائیوں کی تجویز بھی شامل، جعلی انوائسز کے خلاف خود کار کارروائی کا نظام متعارف کرانے کی تجویز، جعلی انوائس جاری کرنے والے سپلائرز کے خلاف بھی کارروائی
की जाएगी। 60 रोज में टैक्स क्रेडिट वापस ना करने पर 20% इजाफी जुर्माना आयद होगा। हुकूमत का बजट 2026-27 में ज़रख़ेज़ स्कीम के तहत 7.5 लाख छोटे काश्तकारों को 300 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम करने का ऐलान। बजट दस्तावेज के मुताबिक ज़रई मशीनरी के लिए 5 अरब सब्सिडी के लिए मख्तस, 12 एकड़ से कम रकबे के मालिक किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। खाद की कीमत कम रखने के लिए खाद फैक्ट्रीज को 20 अरब रुपए का पैकेज दिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली से निमटने और ज़रई शोबे को नुकसानात से बचाने के लिए आलमी बैंक की मदद से 20 करोड़ डॉलर मुख्तस। बलूचिस्तान में ज़रई ट्यूबवेल्स के लिए 3 अरब सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस और ज़रई प्रोग्राम के तहत 20 अरब मुख्तस। चकवाल में CCD एहलकार की मुबैना फायरिंग से 9 साला बच्ची के जाँ बहक होने की तफ्तीश CCD के ही सुपुर्द कर दी गई। इससे पहले यह तफ्तीश पुलिस कर रही थी। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक बच्ची के वालिद अदील और बच्ची के भाई रावलपिंडी के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। तफ्तीशी टीम ने बच्ची के ज़ख्मी वालिद का बयान भी कलमबंद कर दिया। ज़राए के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल से फायरिंग में इस्तेमाल सरकारी बंदूक बरामद कर ली गई। अदालत ने 26 जून को मुकदमे का चालान तलब कर लिया। जाए वक़ुआ से मिलने वाले गोलियों के खौल फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लैब भिजवा दिए गए। मुतासरा खानदान से डकैती करने वाले दोनों डाकू मुबैना मुकाबले में हलाक हो गए। डाकू बच्ची के जाँ बहक होने के अगले दिन पुलिस मुकाबले में हलाक हुए। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम का मायूस कुन आगाज। भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त दे दी। 170 रन के जवाब में पाकिस्तान टीम 106 रन पर आउट। भारत की दीप्ति शर्मा ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान बॉलिंग और बैटिंग दोनों में अच्छे आगाज के बाद मोमेंटम बरकरार ना रख सका। ICC विमेंस T20 के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी की शानदार आगाज। पहली मरतबा मेगा इवेंट में शरीक टीम कोरासाओ को 1 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दे दी। इवेंट के चौथे रोज का पहला मैच रात 1 बजे नीदरलैंड्स और जापान के दरमियान खेला जाएगा। 7 बजे स्वीडन और ट्यूनिस मध्य मुकाबिल होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के 7 हल्कों में इंतखाबी एतराज़ात और वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक दरखास्तों पर समात मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने समात के बाद फैसले महफूज कर लिए। आज सुनाए जाने का इम्कान। GBA 19 ग़िज़र 2 में नून लीग के अब्दुल जहान, GBA 19 ग़िज़र 1 में पीपल्स पार्टी के सैयद जलाल शाह, GBA 3 गिलगित 3 में आज़ाद उम्मीदवार सुहेल अब्बास कामयाब हुए थे, जबकि GBA 10 करदू 4 में पीपल्स पार्टी के राजा नासिर अली खान, GBA 15 द्यामिर 1 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिलपजीर और GBA 5 नगर से पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली मुराद की कामयाबी का ऐलान किया गया था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास से वज़रा गैर हाजिर। शहरी रहमान का एहतजाज और बायकॉट। कुछ देर बाद वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब इजलास में पहुंच गए। शहरी रहमान ने कहा कि हम नहीं कहते कि आप हर कमेटी में आएँ, लेकिन चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी खजाना, वज़ीर मुमलिकत कोई तो आए। इजलास में मेंबर FBR ने कहा हम ऑडिट और असेसमेंट को अलग अलग कर रहे हैं। इस पर शहरी रहमान ने कहा कि इससे ठीक ठाक करप्शन होगी और हिरासानी बढ़ेगी। कायमा कमेटी ने FBR को कारोबारी रिकॉर्ड का दोबारा ऑडिट कराने की तजवीज़ मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में अजीमपुरा पुल का इफ्तिताह कर दिया। इलाका मकीनों और बच्चों के साथ पुल पर वॉक भी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 1 अरब 56 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत का मंसूबा रिकॉर्ड 90 दिनों में मुकम्मल किया गया। फ्लाईओवर की तामीर से कुरंगी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी और एयरपोर्ट के मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। इससे पहले वज़ीर आला सिंध ने सखर बैराज की बहाली और अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह किया। कहा 23 अरब 43 करोड़ रुपए से जायद लागत का मंसूबा लाखों आबादगार खानदानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि वज़ीर आज़म को खुतूत लिखे हैं कि सूबे को उसके हिस्से का पानी फराहम किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि सखर हैदराबाद मोटरवे पर जनवरी में काम शुरू हो जाएगा।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ محکمہ تحفظ ماحولیات سے تصدیق شدہ لیکوڈ ٹری فیصل آباد سے لاہور پہنچ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی آلودگی کے خاتمے کے لیے بایو مصنوعی درخت کی تیاری پر معمور ٹیم کو شاباش، کہا لیکوڈ ٹری کا کامیاب تجربہ پنجاب میں ماحولیاتی بہتری کی جنگ میں بڑی تبدیلی لائے گا۔ پہلے مرحلے میں لیکوڈ ٹریز کو بڑے مالز، انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں جگہوں پر لگایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ضلع خیبر میں سابق سینیٹر تاج آفریدی مرحوم کے گھر آمد۔ سہیل آفریدی کا تاج آفریدی مرحوم کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار، کہا سابق سینیٹر تاج آفریدی کے انتقال کا سن کر دلی دکھ ہوا۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کراچی کے موجودہ حالات پر تمام جماعتوں میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ کراچی کے مقدمے اور پیکج کے لیے ہر دور میں صرف ایم کیو ایم پاکستان نے آواز اٹھائی۔ کراچی ڈائیلاگ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا پانی کے تمام بڑے منصوبے ایم کیو ایم کے دور میں لگائے گئے۔ ایم کیو ایم کے دور میں کراچی دنیا کے 12 بڑے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا۔ ایم کیو ایم سے پہلے کی جماعتوں نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام ایمن نے خالد مقبول صدیقی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں، ملک کا معاشی ہب اور سندھ کا دارالخلافہ ہے۔ ایم کیو ایم سے پہلے والے کراچی میں دہشت اور خوف نہیں بلکہ زندگی کی خوشبو ہوتی تھی۔ ایم کیو ایم سے پہلے والا کراچی بھتہ خوری، کھالوں کے لیے قتل، بوری بند لاشیں، لسانی تعصب سے پاک تھا۔ عوام تاریخ سے ناواقف نہیں، جانتے ہیں کہ کس نے شہر کو امن دیا اور کس نے شہر کو بوری بند لاشیں دی۔ آج کراچی میں جو ترقی نظر آ رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ سانحہ بلدیہ فیکٹری کے 3 سال بعد ایم کیو ایم اور اس کے کارکنوں کو مورد الزام ٹھہرا دیا گیا۔ اگر یہ وہی دور ہوتا تو یہ افراد پھانسی کے پھندے پر لٹک چکے ہوتے۔ وہ پہلے دن سے کہتے تھے کہ وقت آئے گا جب سچ سامنے ہوگا۔ مصطفیٰ کمال نے سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ اپنے نظریے کی جیت قرار دیا۔ فیکٹری مالکان کو اصل ذمہ دار قرار دینے والے سانحہ کے شہداء کے اہل خانہ کو خراج تحسین۔ سانحہ بلدیہ کے متاثرین اور مزدور تنظیموں نے کیس دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ سانحہ بلدیہ کے متاثرین اور مزدور رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں کہا سانحہ کے اصل ذمہ داران فیکٹری مالکان اور حکومتی ادارے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے نے ان کے موقف کو مزید تقویت دی ہے۔ المناک سانحہ کے اصل ذمہ دار فیکٹری مالکان اور حکومتی ادارے تھے۔ پریس کانفرنس کرنے والوں میں جنرل سیکریٹری نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن پاکستان ناصر منصور اور سینئر نائب صدر پاکستان ورکرز فیڈریشن زہرا خان شامل تھے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں ملتا، صرف نمبر تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ ایف بی آر اپنا ہدف پورا نہیں کرتا۔ ایف بی آر کے باوجود 3400 سی سی گاڑیوں پر گھومیں اور بوجھ عوام پر پڑے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا کہ پی ایس ڈی پی میں ایم این ایز کے فنڈز کو ختم کیا جائے۔ آپ سرکاری گاڑی 1300 سی سی سے کم کر دیں۔ آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز ختم کر دیں۔ سندھ کے وزیر محنت سعید غنی نے کہا ہے کہ ہمارا معاشرہ ابھی ویسا تہذیب یافتہ نہیں جیسا دوسرے ممالک میں ہے، ہم اس کے لیے کوشش ضرور کر رہے ہیں۔ کراچی آرٹس کونسل میں آل پاکستان ویمن ورکرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم 20 لاکھ گھر بنا کر دے رہے ہیں، عورت اس گھر کی مالک ہوگی، مرد نہیں۔ رہنما ہوم بیسڈ ویمن ورکرز فیڈریشن زہرا خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا وعدے پورے نہیں کیے گئے، نہ ہراسانی رکی ہے، نہ لیبر ڈپارٹمنٹ مزدوروں کی بات سنتا ہے۔ خواتین کارخانوں اور فیکٹریز میں ہر قسم کی ہراسانی جھیل رہی ہیں۔ قوانین پر عمل نہ ہوا تو احتجاج کا راستہ ہی ہمارا آخری راستہ ہوگا۔ چیئرپرسن ایچ آر سی پی اسد بٹ نے کہا ہر فیکٹری ادارے جہاں خواتین کام کر رہی ہیں وہاں ہراسمنٹ کمیٹیز ہونی چاہیے۔ مزدور رہنما ناصر منصور کا کہنا تھا کہ بجٹ میں سب کو ایک کیٹیگری میں رکھ کر 10% تنخواہ میں اضافہ ہوا۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد ایران آبنائے ہرموز کو فوری کھول دے گا۔ ایرانی عہدیدار کی غیر ملکی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو، کہا امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر اپنی بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ امریکہ مقررہ مدت تک ایران کو تیل پر عائد پابندیوں سے استثنا دے گا۔ امریکہ ایران کے منجمد اثاثوں میں سے $25 ارب جاری کرنے پر متفق ہے۔ ایران متفق ہے کہ نہ جوہری ہتھیار تیار کرے گا اور نہ حاصل کرے گا۔ یورینیم کم افزودہ کرنے کے طریقہ کار پر آئندہ 60 روز میں بات چیت ہوگی۔
دونوں فریقین کی منظوری کے بعد آئندہ 60 دنوں میں حتمی معاہدے پر بات چیت ہوگی۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ اور لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی طیاروں نے گائیڈڈ میزائلوں سے عمارت کو نشانہ بنایا۔ لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں 3 افراد شہید اور 15 زخمی ہوئے۔ شمالی غزہ میں بھی اسرائیلی بمباری، جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے سے 6 فلسطینی شہید۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش نے نیدرلینڈز کو 6 وکٹ سے شکست دے دی۔ فاتح ٹیم کی جویریہ فردوس نے شاندار 50 سکور کی۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ کے میچز پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی فاسٹ بولر نسیم شاہ کی اسکردو کے پرفضا اور حسین وادی میں مقامی بچوں کے ساتھ تفریح۔ فاسٹ بولر نے بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی، بچیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ نسیم شاہ کا کہنا ہے کہ وہ یہاں کے پہاڑوں کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ اسکردو کے لوگوں کی شاندار میزبانی کا شکریہ۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ 7 بار کے عالمی چیمپئن لوئس ہیملٹن نے بارسلونا کیٹالونیا فارمولا 1 گرانڈ پری جیت کر فراری کے لیے اپنی پہلی فتح حاصل کر لی۔ یہ تقریباً 2 سال بعد ہیملٹن کی پہلی کامیابی ہے۔ اور موانا سی پرنسس کی واپسی، بچوں اور بڑوں کی پسندیدہ سمندری شہزادی موانا کی لائیو ایکشن فلم 10 جولائی کو سنیما گھروں میں دھوم مچانے آ رہی ہے۔